السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ جہنم رسید ہو جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ بحر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت زہری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔